مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں ابو بکر کسی سے پیچھے نہ رہے۔ یہ نہ کہ ابو بکر نے صرف زبانی دعوت دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبانی دعوت کے ساتھ ساتھ دین اسلام پر جی بھر کے اپنا مال خرچ کیا اور مظلوم مسلمانوں کی داد رسی، ان غلاموں کا خریدنا پھر ان کو آزاد کرنا جن کے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شیوا طریقہ کار تھا۔ ایک مرتبہ امیہ اپنے دیگر غلاموں کے ساتھ حضرت بلال پہ ظلم کر رہا ہے بے انتہا۔ اب اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق بھی آ گئے، وہ یہ تمام حال اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تو حضرت ابوبکر صدیق کو رحم آ گیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا امیہ اتنا ظلم نہ کر۔ امیہ نے تنزیہ طور پر کہا اچھا آپ کو اس قدر رحم آ گیا، اگر آپ کو اس قدر رحم آ ہی چکا ہے تو آپ ایسا کریں اس کو خرید لیں مجھ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً حامی بر لکھا بتائیں کیا دوں آپ کو؟ کہا جی وہ آپ کے پاس جو گورے رنگ کا جو غلام ہے انتہائی ذکی اور انتہائی ذہین، کہاں کا سنا ہے اس کے پاس جمع پونجی 2000 کچھ بھی ہیں، کہاں وہ مجھے دے دے جمع پونجی سمیت، کا منظور ہے۔ اب سودا طے ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد امیہ نے کہا کہ ایک بات اور بھی ہے کہ اس غلام کے ساتھ اس کی جمع پونجی کے ساتھ آپ مجھے 40 اوقیہ چاندی اور بھی دو گے، 40 اوقیہ۔ حضرت ابوبکر نے کہا جی منظور۔ اب حضرت ابوبکر اپنے اس غلام کو لے کر آ گئے، گورے رنگ کا جو کہ غیر مسلم، ان کی جو جمع پونجی تھی وہ بھی دے دی، مزید 40 اوقیہ چاندی وہ بھی دے دی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ سے خرید لی۔ اب جیسے یہ دونوں جا رہے ہیں، اب امیہ نے اپنے دیگر جو غلام تھے، ان کے جو دیگر دوست احباب تھے، ان سے ہنس کر کہا کہ یہ بندہ بڑا ذہین تھا، بڑا کاروباری بندہ تھا، بڑا تاجر بندہ تھا، لیکن آج اس نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ ایک کالے رنگ کا غلام کسی بھی کام کا نہیں اور ایک ذہین غلام کو دیا اور اس کی جمع پونجی بھی دے دی اور ساتھ ساتھ 40 اوقیہ چاندی اور بھی دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پلٹ کر دیکھا، کہا جی اس گھاٹے کا سودا میں نے نہیں، گھاٹے کا سودا آپ نے کیا ہے۔ یہ جو غلام میں نے آپ سے خریدا، اس غلام کی قدر و قیمت آپ کو کیا معلوم؟ یہ تو ایسا غلام ہے کہ یمن کی بادشاہت بھی اس کے قدموں پر قربان، اور یقیناً حضرت بلال کو خریدنے کے بعد ابوبکر صدیق نے اللہ کے رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں تقریباً 7 غلاموں کو ابوبکر صدیق اسی طرح خرید کر اللہ کے رضا کے واسطے آزاد کر چکا، اور یقیناً حضرت ابوبکر صدیق کے ان کارناموں کو اللہ نے سراتے ہوئے سورۃ لیل کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اور یقیناً انہی آیتوں کے بارے میں تمام مفسرین کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہاں اتقا سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یقیناً قرآن کریم آپ اٹھائیں، سورۃ حجرات کی طرف جائیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ عزت مند ہوتا ہے نا، جو سب سے زیادہ مقام والا ہوتا ہے، درجے والا ہوتا ہے، وہ بندہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اور قرآن مجید کبھی کبھار از خود اپنی تفسیر کرتا ہے،
یہاں پر اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور سورۃ اللیل کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ تمام صحابہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو رتبہ ہے، وہ بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا۔ اور صرف یہ نہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان، ہر قول کی اس قدر تصدیق اور اس قدر تائید کی، اگر میں یوں کہوں کہ تصدیق اور تائید کرنے میں سب سے آگے تھے، اور اسی بنا پر آپ کو لقب مل گیا صدیق کا۔